بتا سکتے ہیں؟ 4 منٹ والا دیکھیے اس میں کوالٹی اتنی کم ہو جاتی ہے. دنیا جہان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں وہ ہیں جو زندہ ہیں. زندہ زبان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس کے بولنے والے موجود ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں 7 آوازیں ہیں. صحیح. 7 آوازیں. 7 آوازیں. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں ہیں. صحیح. اب ہم قرآن میں غلطی کیسے کرتے ہیں؟ پڑھنے کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے. جی. لہجے کے اعتبار سے ہم کیسے غلطی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی 7 آوازوں سے پڑھتے ہیں جبکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں 5 آوازیں. صحیح. تو میں آپ کے سامنے وہ گر رکھتا ہوں کہ وہ 2 آوازیں فالتو کون سی ہیں. یہ اگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ انگریزی کا حرف اے ہے اور یہ او ہے. یہ 2 حروف ہیں انگریزی زبان کے اعتبار سے. اگر اس کو فونیٹکس میں جا کے دیکھیں تو یہ 2 آوازیں ہیں اے او. یہ دونوں آوازیں عربی زبان میں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ ہم کس قدر زیادہ قرآن انہی سے پڑھتے ہیں. اعوذو، الحمدو، نو، الحمدو جہاں پر او آئے اس آواز کو یو میں کنورٹ کر دیں. اعوذو او کہنا ہے، او نہیں کہنا. ہاں، الحمدو ہے، الحمدو نہیں ہے، الحمدو، دو او کی آواز آ گئی نا. اسی طرح جہاں اے کی آواز آتی ہے الحمدو للہ، ناٹ ہے ہی، للہ. اب یہ میں چونکہ اس کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں تو اس لیے زبان کے اعتبار سے تھوڑا سا بہتر ہوں. مالک کے نہیں، مالک کی، جہاں جہاں ایک ہی آواز ہے اس کو آپ ای میں بدلتے جائیں. یہ اتنا آسان اور اتنا بڑا فارمولہ ہے. اس میں میرا کردار پتہ کتنا ہے؟ میں ایک اچھا ڈاکیا ہوں، میں ایک مارکیٹر ہوں، چیزوں کو پریزنٹ کرنا جانتا ہوں. ورنہ میں بہت بڑی زیادتی کروں گا اگر اس عظیم ہستی کا نام نہ لوں جو قاری اسماعیل افضل صاحب ہیں. آپ سب لوگ جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہیں، آپ سب کے سب لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں جانتے. 102 سال پہلے 1919 میں انہوں نے یہ میتھڈالوجی وضع کی تھی اور جامعہ ازہر یونیورسٹی کی ریکویسٹ پر کی تھی کہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں، چونکہ علماء کرام کو بہت بڑی تعداد میں انگریزوں نے پھانسیاں دے دی ہیں، قید میں ڈال دیا ہے، کچھ علماء کرام انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، ہمارے عظیم جو دینی مدارس ہیں ان کا نظام درم برم کر دیا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنے میں غلطی کرنے لگیں، ان کا لہجہ بدل جائے. اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لہجہ نبوی ہے جو میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ میں کرایا. آپ کو ایک سوال آ سکتا ہے کہ یار یہ شخص اس وقت تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی نہیں تھی تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. آج بھی پورے عرب میں بنو سعد کا لہجہ دنیا کا بہترین ایکسنٹ عربی کا سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت کہاں پہ ہوئی تھی؟ بنو سعد میں. وہ جو لوگ بھیج نہیں دیتے تھے بچوں کو، بچے کی زبان جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے 6 سال کی عمر تک، تو آپ نے تو وہاں 6.5 سال گزارے. یسل قرآن جس ہستی نے بنایا تھا ان کا نام قاری اسماعیل افضل ہے. ہاں جی. یہ قرآنی قاعدے، بغدادی قاعدے، نورانی قاعدے سب اب آئے ہیں لیکن نام بدل کر آئے ہیں، رنگ بدل کر آئے ہیں. ایکچولی اس کی بنیاد وہی قاری صاحب کا قاعدہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد قاری صاحب نے 1942 میں اسی سسٹم کے تحت قرآن پاک ترتیب دیا جو بازار میں نہیں ملتا ہے. اس کی وہ بن رہی ہے، کیا ہوتی ہے جی، ایپ بن رہی ہے، تقریباً مکمل ہو چکی ہے. شاید اسی رمضان میں وہ اپلوڈ کر دی جائے جس سے آپ کو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ جو اوپر قرآن لکھا ہے اس کے تحت اس کا تلفظ بھی بیان کیا گیا ہے. اب ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو تجوید کہتے ہیں. تجوید ایک اور چیز ہے، ادائیگی ایک اور چیز ہے. تجوید کے بارے میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے. یہ جو میں آوازوں کی بات کر رہا ہوں 15 حروف ہیں جو آپ کو تجویز 15 منٹ میں سکھا دیتے ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے. تجوید کتنی دیر میں؟ 15 منٹ. 15 منٹ میں 15 حروف ہیں. ان آوازوں کو سمجھ لیں جس میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ آواز جو ہے وہ آ ہے.
خواتین حضرات، اس آواز کا عربی میں استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب الف عین، یہ تو اردو میں بولا میں نے، اب میں اس کو عربی میں ادا کرتا ہوں. آپ کو میرے چہرے کی طرف بھی غور سے دیکھنا ہوگا اور بہت غور سے سننا ہوگا. آ دہرا لیجئے میرے ساتھ. آ، اور یہ ہے آ. شاباش، حلق سے آواز نکالیے. اب جب ہم کہتے ہیں نا عذاب علیم، تو وہ یہ والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب. اور یہ کیا ہے؟ علیم. اس کو اگر آپ علیم کہیں گے تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے جس کو آپ نے عذاب میں بدل دیا. خوف مت کھائیے، ڈریے مت. یہ 15 حروف جو ہیں اور 15 منٹ یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. اس وقت تو چونکہ چھوٹا سا انٹرویو میرا ہو رہا ہے، کلاس نہیں ہو رہی، ورنہ میں آپ کو سب کچھ ابھی کرا دیتا. ماشاءاللہ. قرآن کو سمجھنا 60 سال کے بعد میں نے سیکھا ہے. تو میں سیکھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ میں نے خالی سیکھا نہیں، اس کی ٹرمینالوجی، میتھڈولوجی بنا کے آپ کو دے دی ہے. کیوں؟ آخری بات سنیے. ہم جب کہیں قرآن سمجھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو علماء کرام کا کام ہے، اس کے لیے تو 18 علوم جاننے بڑے ضروری ہیں. ایسے ہی عام آدمی بھی، تمہیں جو مسئلہ ہے علماء کرام کے پاس جاؤ اور پوچھ لو. خواتین حضرات، آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. میں سچ کہتا ہوں یا اللہ سچ کہتا ہے؟ ہم جب تلاوت ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے سچ کہا. سچ کہا. تو جو تلاوت ہم نے کی ہوتی ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا. سورہ قمر جب آپ تلاوت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اس میں 4 دفعہ یہ آتا ہے لقد یسرنا القرآن. اب یہ دیکھیں، لا اور قد جو ہیں یہ حرف تاکید ہیں. لقد یسرنا القرآن، لقد جو ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ضروری. اس میں کوئی شک ہی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ لویا توڑا، جہاں مرضی لے جاؤ اس کو آزما لو. بالکل اسی طرح سے لقد کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ 4 دفعہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو انتہائی آسان کر کے اتارا ہے. کوئی جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے؟ بالکل. تو جب اللہ کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ بڑا مشکل ہے؟ بالکل صحیح. بس اس ایک آیت نے میری دنیا بدل دی. 60 سال کی عمر گزار چکا تھا میں، پھر میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، قرآن کو سمجھنے کی طرف چلا ہوں. تو اس لیے موٹیویٹ رہیں. میری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں. آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن آن دا ارتھ. اس زمین پر پایا جانے والا میں اپنے آپ کو خوش قسمت اور اللہ کی رحمت یافتہ انسان کہتا ہوں. بہت کچھ دیا، صرف اس کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا تو جو چلتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہوں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، پروفیسر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، جو فارمولے بتائے ہیں، یقین کریں کہ یہ بہت ہی زبردست فارمولے ہیں. اور اگر کوئی بندہ دل سے اگر واقعی چاہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے یا سمجھنا سیکھنا ہے یا اپنی قرأت بہتر کرنی ہے، تجوید بہتر کرنی ہے، تو یہ فارمولے بڑے ہی ایزی اور بڑے آسان ہیں. تو مزید اگر آپ ان کو دیکھنا سننا چاہیں تو ان کا یوٹیوب چینل انہوں نے بتا دیا، پروفیسر رف کے نام سے آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو ان کی ویڈیوز بھی آ جائیں گے، چینل بھی آ جائے گا. اور ان کے چینل کا جو کور فوٹو ہے، انٹرفیس ہے، وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا. تو آپ کو ان کو لازمی وزٹ کریں، تو جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس فارمولے سے فائدہ اٹھا سکیں. ان کی باتیں، ان کا فارمولہ وہ کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پیسفل پاکستان.